بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کے آغاز میں ہم عربی زبان کے گرامر کا مطالعہ کریں گے، اور جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ابتدا میں ہم جو پچھلا ہم نے پڑھ رکھا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ پچھلا سبق آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسم کے اعراب پڑھنے شروع کیے تھے، اور اس میں جو پہلی چیز ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ حرکات مختلف اسما پر کیا عمل کرتی ہیں، کس طرح اسے تلفظ دیتی ہیں، حرکات ثلاثہ کیا ہوتی ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جسے ہم زیر زبر پیش اردو زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو فتح یا نصب کہتے ہیں، زبر کو، زیر کو کسرہ یا جر کہتے ہیں، اور پیش کو دمہ یا رفع کہتے ہیں۔ اور پھر ایک مثال ہم نے لی تھی اسم کی، اور یہ بتایا تھا کہ پیش لگتا ہے تو یہ جو الکتاب ہے یہ حالت رفعی میں آ جاتا ہے، اور جب اس پر زبر لگا ہوا ہے تو اسے حالت نصبی میں کہتے ہیں، اور جب اس کے اوپر زیر لگا ہوا ہو تو یہ حالت جری میں کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم حالت جری میں کب آتا ہے، اس چیز کو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے لیے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسم جب مضاف الیہ واقع ہوا ہو کسی ترکیب کے اندر، یا کسی حرف جار کے بعد آتا ہو، تو ان دونوں شکلوں میں، ان دونوں صورتوں میں وہ حالت جری میں سمجھا جائے گا۔ اور اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھیں۔ قرآن مجید سے ہی ہم نے ایک مثال لی تھی کہ کتاب الفجاری میں یہ جو فجار ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور قول و رسول میں رسول کے نیچے بھی زیر آیا ہے، تو پہلی شکل میں یہ مضاف الیہ ہے فجار، اور قول و رسول یہ بھی اصل میں مضاف الیہ ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں دراصل اس چیز کی ہیں کہ اسم جب مضاف الیہ واقع ہوتا ہے تو اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے مختلف حروف جارہ کو دیکھا تھا، اس کی مثالوں کو دیکھا تھا کہ کسی اسم سے پہلے اگر حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس شکل میں بھی وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آج ہم جس چیز کو پڑھیں گے وہ اسم کا اعراب ہے۔ اسم کے اعراب کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی اسم کے اوپر جو آخری لفظ ہے، آخری جو حرف ہے اسم کا، اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے حرکات کے لحاظ سے، وہ اسم کا اعراب کہلاتی ہے۔ تو اس میں ہم نے پھر اب جو نئی چیز اب آج پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ اعراب ایک تو بالحرکہ ہوتے ہیں، یعنی جس کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ زیر زبر پیش، زیر زبر پیش کے ہونے سے کسی اسم کا اعراب ہم بیان کر سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز آج ہم نئی ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اعراب بالحروف ہے، یعنی کسی اسم کے اندر ہم مختلف حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ حالت رفعی میں ہے، حالت جری میں ہے، یا حالت نصبی میں ہے۔ لیکن اس دفعہ حالت رفعی میں، حالت جری میں یا حالت نصبی میں کسی اسم کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ زیر زبر پیش سے نہیں ہوگا، بلکہ کچھ الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر اسم کے آخر میں آ جائیں گے تو اس سے ہم پہچانیں گے۔ ابھی تک ہم نے جو کہ اس کی کوئی مثال پڑھی نہیں ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کو ایک نیا قاعدہ بھی بتانا پڑے گا، اور یہ بڑا آسان قاعدہ ہے۔ میں اس کو بہت سادہ کر کے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کی اپنی بہت سی تفصیل ہے۔ اس تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف اس کا ایک جز لوں گا جو ہماری اس مثال سے متعلق ہے، تو آپ بآسانی قاعدہ بھی سیکھ لیں گے اور اعراب بالحروف کو بھی سمجھ لیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ مذکر اسما کا واحد جمع کیسے بنایا جاتا ہے۔ مذکر اسما سے کیا مراد ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم میں تذکیر و تانیث کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ اسم عام طور پر مذکر ہوتا ہے، اور اس میں ہم تانیث جب بناتے ہیں، اس کو جب مؤنث بناتے ہیں تو پھر اس میں تائے تانیث مثال کے طور پر لگا دیتے ہیں۔ تو مؤنث ابھی زیر بحث نہیں آ رہا ہے، صرف مذکر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایک میں نے مذکر اسم آپ کے سامنے رکھا ہے مومن، اور یہ بتایا ہے کہ اس میں جب ہم جمع کر دیتے ہیں اس کے آخر میں واو نون، اور نون کے اوپر زبر ہے، آپ کے سامنے ہے، تو وہ ہو جاتا ہے مومنون۔ تو مومن سے مومنون، یہ کیا ہو گیا؟ مومن واحد تھا، اور مومنون
گویا کہ اس کی جمع ہے۔ اور پھر میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ سورہ مومنون ہی اس سورت کا نام بھی ہے، اس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ ہمارے ان منتخب مقامات میں سے ایک مقام ہے جس کو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر پڑھیں گے، لیکن سر دست جو میں نے آپ کے سامنے اس مقام کو رکھا ہے، وہاں پہ دیکھیے کہ ہر آیت کے آخر میں جو اسم آ رہا ہے وہ جمع ہے، اور سب کے آخر میں دیکھیے کہ واو نون ہے، واو نون ہے، اور اسم کیا ہے اصل میں؟ مومن ہے تو مومنون ہو گیا ہے، آخر میں حافظ ہے تو حافظون ہو گیا ہے، فائل ہے تو فائلون ہو گیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں آپ بکثرت پڑھیں گے۔ تو جب کبھی واو نون کے ساتھ اس طریقے سے کوئی اسم آ جائے تو آپ ترجمے میں بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی واحد شخص کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ جمع کا ذکر کر رہے ہیں۔ مومنون سے یہاں مراد بہت سارے اہل ایمان ہیں، اور حافظون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ ایک شکل ہے، یہ ایک شکل ہے۔ اب ایک دوسری شکل بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ بھی قرآن مجید میں آپ کو بکثرت نظر آئے گی۔ اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا فرق ہے کہ واحد اگر مومن ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون کے بجائے یہ نون لگا دیتے ہیں، یعنی پہلے واو نون تھا، مومن سے مومنون ہو رہا تھا، اور اب مومن سے مومنین ہو جائے گا، اتنا سا فرق ہوا ہے۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید کی سورہ نور کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ان مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہی ہے۔ اچھا، اب یہ سوال آ رہا ہے جو آخر میں بس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو سوال آ رہا ہے کہ یہ فرق کیوں کر رہے ہیں، یہ فرق کیوں کر رہے ہیں ہم کہ ایک جگہ واو نون ہے اور ایک جگہ یہ نون ہے، تو یہ سمجھ لیے کہ واو نون جو ہے کسی اسم کی حالت جمع ہونے کا بھی بیان کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ حالت رفعی میں بھی ہے، یعنی پیش کی جگہ واو نون لگا ہوا ہے، پیش کی جگہ واو نون لگا ہوا ہے، یہ حالت رفعی میں ہے۔ رفعی کہتے ہیں یعنی کسی کے اوپر پیش لگا ہوا ہو، تو پیش تو یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ اعراب بالحرکہ نہیں ہے، اعراب بالحروف ہے، تو یہاں پر اب حالت رفعی کی علامت واو نون ہے۔ جبکہ یہ نون جو ہے وہ یہ بتاتا ہے تو جمع ہی، لیکن جمع ہونے کے ساتھ یہ یا تو حالت نسبی میں ہے یا حالت جری میں ہے، یعنی گویا کہ زیر اور زبر دونوں کا یہ بیان ہوتا ہے۔ اب مثال سے اس کو سمجھیے کہ جو کل المؤمنین ہے، ہم جانتے ہیں کہ لام جو ہے حرف جر ہے، حرف جر ہے، لیے اس کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی للہ، الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے، لل کا مطلب یہ ہوتا ہے کے لیے، اور اس کا مطلب یہاں پہ یہ ان سے کہہ دیں کل للمؤمنین، تو چونکہ مومنین سے پہلے لام آ گیا ہے، یہ لام چونکہ حرف جر ہے، اور یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرف جر کسی اسم سے پہلے لگ جائے تو وہ حالت جری میں آ جاتا ہے۔ تو جری لانے کا یہاں پہ طریقہ کیا ہے؟ حالت جری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مومنون کے بجائے ہم نے اسے مومنین کر دیا۔ تو یہ ہم نے سمجھ بھی لیا کہ وجہ کیوں ہے، کیوں یہ مومنین ہے اور مومنون نہیں ہے، اور فرق بھی سمجھ لیا ہم نے۔ یہ ہم اسے کہیں گے یہ یہاں پر جو مومنین ہے وہ حالت جری کے اندر ہے۔ کوئی اسم حالت رفعی میں کب ہوتا ہے، حالت جری میں کب ہوتا ہے، حالت نصبی میں کب ہوتا ہے، اس کو میں سردست آج زیر بحث نہیں لا رہا۔ یہ تو چونکہ پچھلا ایک ضابطہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب کوئی اسم مضاف الیہ ہو یا حرف جر سے کے بعد واقع ہو رہے ہو، حرف جر اس سے پہلے آ رہا ہو، تو ان دونوں شکلوں میں وہ حالت جری میں ہوگا۔ تو یہاں چونکہ حرف جر آ رہا ہے تو اس لیے یہ مومنین ہو گیا، اور جس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اپنی سادہ حالت میں اسم جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو وہ مومنین ہوگا، وہ خاشعون ہوگا، وہ موردون ہوگا، وہ فائلون ہوگا، اور وہ حافظین ہوگا۔ تو یہ عربی کا وہ قاعدہ تھا جس کا ہم نے آج مطالعہ کیا ہے، اور ہم نے جیسا کہ ہمیشہ ہمارا دستور ہے کہ ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، بہت چیزیں ڈیٹیل میں نہیں سمجھ رہے، بلکہ کچھ بنیادی باتیں، ابتدائی قاعدے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی زبان باقاعدہ آ جائے،
بلکہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے فہم میں آپ کو آسانی ہو. تاہم اگر آپ اس کو صحیح طرح پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً عربی زبان کا کچھ ابتدائی معلومات بھی یقیناً حاصل ہو جائے گی، ابتدائی شدت بھی حاصل ہو جائے گی. اور جس طرح پچھلی دفعہ میں نے توجہ دلائی کہ آپ تفاسیر، اچھی تفاسیر کو سمجھنے کے بھی زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن فہمی میں انشاءاللہ آپ کو یہ معاون ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.